الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آواز کٲشِر پٲٹھی پَرو آز چھو کٲشِر پٲٹھی أسۍ پَرناوو زیادٕ اُردو پٲٹھی آز پَرناوو کٲشِر پٲٹھی. آز چھُ اَسہِ پَرُن توکُل کِس بارَس منٛز. توکُل کیٛاہ گوٚو؟ توکُل مطلب گوٚو پَنُن معاملہٕ پٔشراوُن اللہ تعالیٰ ہَس. یِتھ پٲٹھۍ زَنان چھِ توکُل گوٚو تفویض العمور الی اللہ، پَنٕنۍ معاملات پٔشراوٕنۍ اللہ تعالیٰ ہَس. یہِ گوٚو توکُل. وۄنۍ چھِ یِم نوٹ چھِ یِم واریاہ بٔڑۍ، یِم چھِ لگ بگ 4 پیج. وۄنۍ پَرو أسۍ کم سے کم تھوڑا بہت یوٗتاہ پَرنہٕ یی اِنشاء اللہ تہِ پَرو أسۍ. وٕچھو، التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. گۄڈٕ چھُ دَپان مؤلف بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد. بہٕ شروع کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ. تمام تعریٖفاتن مستحق چھُ اللہ تعالیٰ ہٕے. اور درود و سلام ٲسِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ، تِہنٛدِس آلس پٮ۪ٹھ، تِہنٛدِس فیملی پٮ۪ٹھ، تِہنٛدٮ۪ن اصحابن پٮ۪ٹھ، تِہنٛدٮ۪ن کمپینینزن پٮ۪ٹھ. ومن والاہ، اور یِم تِمن فالو کرن، یا ومن والاہ مطلب گوٚو یا یِم تِمن سۭتۍ لویل روزن. سُہ گوٚو ومن والاہ، یِم تِمن سۭتۍ لویل روزن یا تِہنٛز یِم وفادٲری کرن، یِم تِہُنٛد دیٖن اپناون، تِمن پٮ۪ٹھ تہِ ٲسِن درود و سلام. اما بعد، اس کے بعد ٹھیٖک چھا، اَمہِ پتہٕ فتوکل علی اللہ، بس پنُن معاملہٕ پٔشراوُن اللہ تعالیٰ ہس کُن. وتفویض الامر الیہ، پنُن معاملہٕ پٔشراوُن اللہ تعالیٰ ہس کُن سبحانہ، یُس پاک چھُ ہر کُنہِ ٲبہٕ نِش. وتعلق القلوب بہ جل وعلا، اور پنُن دل تھاوُن اٹیچ اللہ تعالیٰ سۭتۍ. من اعظم اسباب، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بڑیو اسبابو منٛز. التی یتحقق بها المطلوب، ییٚمہِ ذٔریعہٕ انسانس چھُ واتان اصل پٲٹھۍ سُہ چیٖز یُس طلب چھُ کران انسان، یُس سُہ یژھان چھُ اصلن انسان. یہ انسان یژھان چھُ اصلن اردو، اچھا اردو. جو انسان چاہتا ہے اصل میں کہ مجھے ملنا چاہیے کوئی چیز، مطلوب چیز، جو انسان طلب کرتا ہے کوئی چیز، تو وہ انسان کو مل جاتا ہے کس چیز سے؟ توکل کرنے سے. جو انسان چاہتا ہے اصلی میں، جو انسان اصل میں چاہتا ہے نا کوئی چیز، وہ ملتا ہے توکل کرنے سے. یعنی کہ توکل کیا ہو گیا؟ اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اب کوئی سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اپنا معاملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل، میں ایگزام دے رہا ہوں، نیٹ کا ایگزام، میں کر رہا ہوں توکل اللہ تعالیٰ پہ. میں پڑھ رہا ہوں 0 گھنٹے دن میں، یا پڑھ رہا ہوں 1 گھنٹے دن میں، باقی میں توکل کر رہا ہوں. اتنا بڑا توکل تو ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسباب اختیار کرنا توکل کا ہی حصہ ہے. یہاں پہ ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے ہم عام انسانوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا، کازز یا مینس کو اپنانا، یہ توکل کے منافی ہے، جبکہ ایسا ہی نہیں. اسباب اختیار کرنا توکل میں سے ہی ہے. اسباب اختیار کرنا مطلب جو ہے نا ڈیفینیشن توکل کی، اس میں آتا ہے یہ بھی کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد، اپنا بیسٹ دینے کے بعد کہنا کہ اب جو آؤٹ کم ہے وہ مجھ تک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک ہی ہے. اس کو بولتے توکل. وَيَنْتَفِعُ بِهَا الْمَكْرُوهُ، ناپسندیدہ چیز کو خود سے دور کرنے کے لیے توکل کرنا چاہیے انسان. میں چاہتا ہوں کہ مجھے ناپسندیدہ چیز نہیں ملنا چاہیے، میں ہی چاہتا ہوں کہ مجھے وہ نہیں ملنا چاہیے، تو اس وقت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا، اس کو اپنا معاملہ سپرد کرنا ہے. تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ توکل. اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا. وہ تقضی الحاجات، حاجات ہوتی ہے پوری کیسے؟ توکل کرنے سے. وَكُلَّمَا تَمَكَّنَتْ مَعَانِي التَّوَكُّلِ مِنَ الْقُلُوبِ، جب توکل کا معنی انسان کے دل میں تمکین لیتا ہے، جب یہ سیٹل ہو جاتا ہے انسان کے دل میں نا کہ پورا وہ توکل کرتا ہے، تحقق المقصود اتم التحقیق، اتم تحقیق، اس کو جو ہے نا مقصود جو وہ چاہتا ہے، گولز کا جو ہوتا ہے وہ اس کو پورا ہوتا ہے. وہ گول، اس کا وہ گول پورا ہوتا ہے. ورنہ وہ گول پورا نہیں ہو سکتا ہے انسان کو. جس گول میں وہ خوش رہے گا نا، وہ صرف مل سکتا ہے توکل سے ہی. خود پہ بھروسہ کرنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے. خود پہ بھروسہ بھی کرنا ہے، سیلف کانفیڈنس بھی امپورٹنٹ ہے، سیلف اسٹیم بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو اتنی جگہ نہیں دینی ہے کہ خدا ہی بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی بھول جائے گا. اس سمجھنا یہ چیز، یعنی کہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ ہی، لیکن اسباب پورے اختیار کرنے ہیں. یہ ہے توکل.
اچھا، وَهَذَا هُوَ حَالُ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، یہی تھا حال تمام کے تمام نبیوں کا بھی اور مرسلین کا بھی، میسنجرز کا بھی اور پروفٹس کا بھی، یہی حال. ففی قصۃ نبی اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. لما قذف فی النار، جب وہ ڈالا گیا نار کے اندر، آگ کے اندر. لما قذف فی النار، جب وہ ڈالا گیا آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام. روا انہ اتاہ جبریل، روایت میں آ گیا کہ اس کے بعد جبریل آ گیا اس وقت پہ. یقول، جبریل نے کہا، الک حاجہ، کیا ابراہیم علیہ السلام اب کوئی حاجت ہے، اب کوئی حاجت اس ٹائم پہ؟ قال، انہوں نے کہا، اما لک، رہے تم، فلا، رہے تم تو تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. واما الی اللہ، اور رہا اللہ تعالیٰ کی اور، فحسبی اللہ ونعم الوکیل، تو مجھے کافی اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے. وکیل بولتے کس کو؟ کارساز کو، یعنی کہ کوئی کام کرنے والا اچھے سے. ہوتا ہے نا وکیل، جج اور وکیل ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، کسی کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسے ہے. تو وکیل کس کو بولتے ہیں؟ ٹرسٹی. ٹرسٹی جس کو میں اپنا، جس پہ میں رلائی کر سکوں گا. وہ خالی اللہ تعالیٰ، جس میں الٹیمیٹ ریلائنس میں خالی اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہوں. بھروسہ انسانوں پہ بھی کرنا ہے جو بھروسے مند ہوگا. لیکن جو اصلی جو بھروسے والا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو الٹیمیٹ ٹرسٹی ہے. اس کو بولتے ہیں وکیل، کارساز. وہ نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے. فکانت النار باردا، آگ ہو گئی کیا ٹھنڈی. وہ سلامن علیہ، اور سلامتی کا سبب بن گئی وہ اس پہ. دیکھیے آگ کس نے بنائی ہے؟ آگ بنانے والے نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، کریٹر نے. اب جس نے آگ بنائی ہے نا، آگ کیا کرتی ہے کام؟ وہ جلاتی ہے چیزوں کو. اب ہم کیوں بولتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے چیزوں کو؟ کیونکہ کسی ذات نے ایسی لا سیٹ کی ہے کہ آگ جلاتی ہے چیزوں کو. اس کو بولتے ہیں نا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. اگر آگ ہوتی ہے وہ جلاتی ہے چیزوں کو، لیکن جس ذات نے آگ میں ایسی ایسی تاثیر ڈالی ہے کہ وہ جلاتی ہے چیزوں کو، وہ اس آگ کو ایسا کرتی ہے کہ آگ اپنا کام کرے گی نہیں، بلکہ وہ ٹھنڈی بن جائے آگ، اور سلامتی کا سبب بن سکتی ہے وہ، ہے نا. میں نے میں پروگرامر ہوں، میں نے پروگرامنگ سیکھی ہے. اب میں کر رہا ہوں پروگرامنگ، اب میں نے کچھ اس میں سیٹ کیا، پروگرامنگ اپنی کی میں نے. اب خالی میں ہی کرتا ہوں اس میں کیا، ایڈٹ پروگرامنگ، کیونکہ میں ہی تھا پروگرامر. ایسی مثال اللہ تعالیٰ کی بھی ہے کہ جس ذات نے قوانین بنائے، جس ذات نے قوانین وضع کیے، جو لا میکر ہے، جو لا گیور ہے، جس نے قانون بنائے، وہ کر سکتا ہے آلٹر ان لاز کو، وہ کر سکتا ہے چینج ان لاز کو، کیونکہ اس نے یہ لاز بنائے ہیں. اس کو بولتے ہیں معجزہ. معجزہ کیا ہوگا؟ جس سے لوگ عاجز ہوں گے، ہے نا. ہیومن بینگس انکیپیبل ہے وہ چیز کرنے کی، وہ عاجز ہیں ہم لوگ. لیکن جو جس ذات نے وہ بنایا ہے وہ چیزیں، تو وہ کر سکتے ہیں کو چینج. اور معجزہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی، انبیاء کے ہاتھوں پہ. انبیاء خود نہیں دکھاتے معجزہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی دکھاتا ہے. جس نے لاز بنائے وہی لاز کو چینج کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کازز کا محتاج نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا مریم علیہ السلام کو اولاد بنا باپ کی، بنا باپ کے دیا، بنا شوہر کے دیا کس کو؟ مطلب بنا باپ کے جو اس possible نہیں ہے ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسی ہے جیسی آدم کی مثال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا وداؤٹ ماں باپ، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، وداؤٹ اسباب پیدا ہو گیا وہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، ہو جاؤ تو ہو گیا. تو اس ذات کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرے وداؤٹ باپ. وہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، جو آپ نے دکھایا اس ٹائم پہ معجزہ، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کلمہ کن سے کر سکتا ہے، کن فیکون. وہ کہے گا ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ ہو گیا ایسے. اچھا، ومن المعلوم أن الجبريل كان بمقدوره أن يطفئ النار بطرف جناحه. یہ چیز معلوم ہے کہ جو ہے نا جبریل علیہ السلام، اس کو ہے نا پر، مطلب حدیث میں آئے گا اس کے 600 پر ہے نا. ایک جو اس کا پر ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہے. جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے وہ نورانی مخلوق ہے نا، نورانی مخلوق ہے وہ.
تو وہ نور سے پیدا کیے گئے فرشتے. اور جو فرشتے ہیں نا ان کے ونگس بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن کی آیت تھی بھی اس کے بارے میں، اولی مثنا ہے نا، وہ اجنحت اولی مثنا و ثلاث و رباع. ان کے ونگس بھی ہوتے ہیں کن کے؟ فرشتوں کے. تو فرشتے ہمیں ہم دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے، کیونکہ وہ غیبیات میں آتے ہیں، جیسے شیاطین بھی آتے ہیں غیبیات میں. تو یہاں پہ کیا آ گیا کہ وہ آگ کو بجھا سکتا تھا، کون؟ جبریل علیہ السلام. لیکن پھر بھی نہیں کہیں مدد مانگی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم پہ کس سے؟ جبریل سے. اس نے کہا اما لک فلا فلا، رہے تم جو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے جبریل. اما الی اللہ، اب رہا اللہ کی اور. فحسبی اللہ، تو مجھے کافی اللہ تعالیٰ. ونعم الوکیل، اور وہ میرے معاملات کا کارساز ہے، وہ میری معاملات درست کرنے والا ہے. تو کیسے؟ ولیکن ما تعلق قلب ابراہیم علیہ السلام بمخلوق، نہیں تعلق کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کا مخلوق کے ساتھ. فی فی جلب النفع، کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے، یا وہ دفع الضر، یا کوئی مشکل دور کرنے کے لیے اس نے مخلوق کا سہارا نہیں لیا. یہ ہو گیا توکل. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب اس سے بڑی مثال کیا ملے گی انسان کو؟ انبیاء ہوتے ہیں قدوہ ہمارے لیے نا، رول ماڈل ہوتے ہیں انبیاء ہمارے لیے. تو اس سے بڑی مثال ہمیں کہیں نہیں مل سکتی کہ توکل کی، جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے. ایسے ہی ونفس الكلمة رددها الصحابة الكرام يوم حمراء الأسد. حمراء الأسد تھا نا ایک، جب ہوا نا جنگ احد، جنگ احد کے بعد ہی ہو گیا حمراء الأسد، اس کے ساتھ میں ہی ہے نا. جب مطلب وہ اور اٹیک کرنے والے تھے نا، کون؟ کفار، تاکہ وہ اور کر سکے مسلمانوں کی حالت بہت خراب. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے تم اور اٹیک کرو، اگر تم خستہ حالی ہو گیا اس ٹائم پہ، لیکن تم مت ڈرو، تم واپس سے وار کرو تاکہ وہ تمہیں اور ختم نہ کر سکے. اس کو بولتے ہیں حمراء الاسد، اس جنگ کو. تو اسی دن صبح پتہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقوں نے کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس، لوگ مومنوں سے، لوگ ان منافقوں نے کہا جن کو ایمان تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ پہ، کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا مومنوں سے ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تم ڈر جاؤ لوگوں سے. جب انہیں یہ سنا نا، اب وہ کیا کرتے؟ دیکھیں منافق بول رہا ہے مومن کو تم ڈر جاؤ لوگوں سے، نہ کہ اللہ سے. تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے مومن کو؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی اس چیز سے. تمہیں یہ بولتے ہو ہم ڈر جائیں گے لوگوں سے؟ نہیں، ہمارا ایمان زیادہ ہی بڑھ جائے گا اس چیز سے، کیونکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وقالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کافی اللہ تعالیٰ. ونعم الوکیل، اور وہ کتنا بہترین کارساز ہے، وہ کتنا بہترین ٹرسٹی ہے وہ، جس پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ. فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب انہیں توکل کیا اللہ تعالیٰ فرماتے توکل کرنے کے بعد، وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ. من اللہ لم یمسسہم سوء، ان کو کسی بھی ضرر نے، نقصان نے ان کو نہیں ٹچ کیا. توکل کرنے کے بعد ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ گیا. واتبعوا رضوان اللہ، ان نے فالو کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد، توکل کرنے کے بعد، انسان کبھی نقصان نہیں کھا سکتا ہے. تو یہ مثال دیتے ہیں صحابہ سے بھی، اس کی قرآن میں سورۃ العال عمران میں جو آیا ہے. یا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ گیا ہے، ولما توجہ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام تلقاء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ایجپشن کو مارا تھا نا، اس کو مکہ مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ مر گیا تھا، یہ غلطی سے ہو گیا تھا ان کو. اب اس کو سب آ گئے تھے حملہ کرنے کے لیے. اصلی اس نے بچایا تھا اپنے بنی اسرائیل والے دوست کو، ساتھی کو، تو غلطی سے وہ مر گیا. ایک اسرائیلائٹ تھا، وہ مر گیا، جو فرعون کے اس کے گروپ سے تھا. تو پھر وہ گیا مدین، گیا نا موسیٰ علیہ السلام. میڈین بولتے ہیں شاید انگلش میں، مدین نا، مدین ایک علاقہ ہے. جب وہ وہاں پہ گیا نا، پھر آپ نے سنا کو واقعہ وہ اس جہاں اس کو دو لڑکیاں مل گئی، پھر ان نے کچھ پانی وانی وغیرہ وہ سب چیزیں، پھر وہ گیا شعیب علیہ السلام کے پاس. اس میں بولتے اکثر مفسرین وہ شعیب علیہ السلام تھے، ہم دیکھیں گے وہی. ولما ورد ماء مدین، جب وہ پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس، وہاں پانی تھا مدین میں نا، کی جگہ پہ کنواں تھا یا پانی بولیں گے ہم. وجد علیہ امت من الناس، اس نے پائے کچھ کراؤڈ آف پیپل. امت بولتے جماعت کو، جہاں پہ کراؤڈ آف پیپل ترجمہ ہو جائے گا یہاں پہ. یسکون، وہ وہاں پہ پلا رہے تھے، مطلب اپنے بیڑ بکریوں کو کیا؟ پانی. وجد من دونہم امرأتان، اس نے پائے دو لڑکیاں ان کے پیچھے سے، مطلب سائڈ میں ہی تھے وہ لڑکیاں.
یہاں وہ ان کو دے دے کیا، یہاں وہ جو آدمی ہے بہت سارے وہ بتا رہے اپنے. کس نے سوال کیا تھا نا ابھی، دیکھیں ابھی کس نے سوال کیا تھا، اچھا کس نے کہا تھا ابھی، واٹ آر دا گائڈ لائنس آف اسلام، گائڈ لائنس آف اسلام کو ایجوکیشنل، کو ایجوکیشنل ایجوکیشن. جواب یہاں ملے گا آپ کو اسی صورے میں. دیکھیے پہلی بات ہے کہ وہ دور تھے ان سے وہ لڑکیاں، انہیں دیکھا وہ اکیلی دو لڑکیاں ہیں، وہاں سارا کراؤڈ تھا، تو وہ دور، انہوں نے ان سے احتیاط کیا، کیونکہ غیر محرم سے اکیلے اکیلے انسان کو نہیں رہنا ہے کبھی بھی نہیں. تیسرا ہوتا ہے شیطان اس وقت پہ، ہے نا، نہ ہی آف لائن نہ ہی آن لائن، دونوں میں احتیاط کرنا ہے انسان کو. اس کو بولتے ہیں سد و ذرائع، وہ ذرائع ہی بلاک کرنا جس سے انسان گناہ کی اور جائے گا، وہی بند کرنا پہلے ہی. ورنہ انسان بولے گا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا میں رہوں گا، تھوڑا لبرل رہوں گا، تھوڑا سا میسج کر سکتے، تھوڑا سا ہنس کے بات کر سکتے، تھوڑا سا اور باتیں کر سکتے، پھر جائے گا انسان اندر اندر پورا جائے گا اس چیز میں ہی. تو اسلام میں بولتے ہیں سد و ذرائع، وہ ذرائع بلاک کرنا ہے جو آپ کو لے جائیں گے فتنے کی اور، پہلے ان کو بند کرنا تاکہ فتنہ بڑھ نہ جائے. فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں ہوتی ہے کو ایجوکیشن، وہاں پہ سب ساتھ میں ہوتے ہیں. تو وہ اضطراری کو ایجوکیشن ہے، وہ اختیاری نہیں، ہم خود نہیں چاہتے ہم رہے کو ایجوکیشن میں. تو وہاں پہ انسان کو نظر چکانی ہے، لمیٹڈ باتیں کرنی ہے غیر محرم کے ساتھ، ہے نا، وہ PPL، پرپزفل، پبلک اور لمیٹڈ. پرائیویٹ میں بات نہیں کرنی ہے، لمیٹڈ بات کرنی ہے، پرپزفل بات کرنی ہے، نظر چکانی ہے، یہ سب چیزیں ان کو، یہی اسلامک گائیڈ لائن جو فالو کرنی ہے. تو یہ ہو گیا. اب دیکھیے اس کے بعد، وجد من دونہم ووجد من دونہم، اس نے پایا ان کے پیچھے، امرأتان، دو عورتوں کو، تذودان، جو مطلب ویٹ کر رہے تھے کہ ہم بھی کب لائیں گے اپنے بیڑ بکروں کو، ان کو ہم بھی جو ہے پانی وانی پلائیں گے. قال ما خطبکما، انہوں نے کہا، اس کے بعد کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، دیکھیے مطلب لڑکی سے بات کر سکتا ہے انسان، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، لیکن جو پرپس ہوگا، اس نے دیکھا بیچارے مصیبت میں اس ٹائم پہ، ان کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں، تو اس ٹائم پہ دیکھیے آیا پرپس ہو یہاں پہ آگے نا. اچھا، قال ما خطبکما، موسیٰ نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. قالتا لا نسقی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلاتے ہیں، مطلب ہم نہیں کرتے اپنے، ہم نہیں اپنی کیٹلس کو پلاتے ہیں پانی، حتی یسدر الرعاء، یہاں تک کہ وہ باقی سب لوگ اپنے پورا اپنا کام نہ کرے، وہ نہ پلائے اپنے فلاکس کو کیا، پانی. اب ہم خود ہی آتے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، میں کہا نا لمٹ، یہ پرپزفل، پبلک اور لمٹ. اب ہم خود ہی آتے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا جو باپ ہے وہ بہت بزرگ آدمی ہے، اس لیے بیچاری نکلی تھی، یہ مجبوراً نکلی تھی یہ گھر سے دو عورتیں، ورنہ عورت کی اچھی جگہ کہاں پہ، اپنا گھر، چار دیواری، سب سے محفوظ جگہ. فسقا لہما، بس پلایا ان دو کو، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے. ثم، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے ان دو کے لیے ان کو دیا کیا، ان دو کے لیے دیا پانی، ان کے اس کو، ان کی کیٹلس کو پانی دیا، اور یا ان کو بھی پانی دیا. سقا لہما، ان دو کے لیے کیا اس نے کیا، اس نے پانی نکالا، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے. ثم تولا الی الظل، اس کے بعد وہ گیا شیڈو کی اور بیٹھنے کے بعد. دیکھیے اتنی بات کی نا، اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، لمیٹڈ بات کی اس نے، جو پرپسنل بات تھی اس نے کی. اس کے بعد بیٹھ گیا وہ شیڈو میں، کون، موسیٰ علیہ السلام. فقال رب انی لما انزلت الی، اس نے کہا اے اللہ جو کچھ نازل کیا آپ نے میری اور، من خیر، خیر سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی آپ مجھے عطا کرو گے خیر سے اللہ تعالیٰ، میں اس کا محتاج ہوں آپ کے سامنے. اب دیکھیے، برے اوقع حاجتہ باللہ فما شقا ولا خاب، اس نے اپنی جو حاجت ہے نا، اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی اپنی حاجت، اس کو حاجت تھی بہت ساری تھی، اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. فما شقا، نہ ہی وہ بدبخت بن گیا، نہ ہی وہ ناخوش ہو گیا اس چیز سے، ولا خواب، اور نہ ہی وہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا اس چیز سے. وہ وہ تذکر کتب التفسیر انہ کان ضاویا، تفسیر میں آ گیا کہ وہ جب اس نے تھا نا وہاں پہ اس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام، تو وہ کھانے کے، بنا کھانے کے بہت کمزور ہو گیا تھا، اس نے لگ بھگ 3 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا. خاول بطن، اس کی پیٹ خالی تھی. لم یذق طعاما منذ 3 لیال، اس نے نہیں کھایا تھا کچھ بھی، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا 3 راتوں سے، موسیٰ علیہ السلام نے. وحاجت الانسان لا تقصر على الطعام فحسب، انسان کی حاجت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو بس کھانا چاہیے تو بس، بلکہ بہت ساری انسان کو حاجت ہوتی ہے. فلما اظہر فقرہ الی اللہ، جب اس نے اپنی فقیری کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے،
اظہار کیا کہ میں فقیر ہوں، میں آپ کا ہی محتاج ہوں اپنے معاملات کے اندر. ولجأ الیہ، جب اس نے التجا کی اللہ تعالیٰ کی اور جب اس نے پناہ طلب کیا اللہ تعالیٰ سے، جب اس نے ریفیوج طلب کیا اللہ تعالیٰ سے، بدعا، دعا کے ذریعے سے. وعلق قلبه به جل فی علاه، اس نے اپنا تعلق کیا، اپنے دل کا تعلق کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ما تخلفت الاجابت، اس کو، اس کو جو اجابت ہے نا، ایکسیپٹینس، وہ ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا یہ چیز. اس کے بعد یقول یقول تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجاءته، یعنی کہ عورت کو چاہیے کہ وہ حیا کے ساتھ چلے، بالکل حیا کے ساتھ. مرد کو بھی حیا کرنا ہے، عورت کو بھی حیا کرنا ہے. تو مرد و عورتوں کی زینت حیا کے اندر ہی ہے. تو وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی. قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا موسیٰ سے میرا باپ تمہیں پکارتا ہے، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے. لیجزیک اجر ما سقیت، تاکہ وہ تمہیں اجر، جزا دے اس کا جو تم نے ہمارے لیے، ہمیں، ہماری کیٹلز کو پانی دیا تھا تم نے، یا ہمیں پانی تمہیں دیا تھا، تمہیں اس کے لیے ہمارا باپ دینا چاہتا ہے کیا؟ ریوارڈ. دیکھیے وَكَانَ هَذَا الزَّوَاجُ الْمُبَارَكُ مِنْ ابنة شعیب، اور یہ کیا تھا، یہ ریوارڈ کیا تھا اس کا؟ وہ ریوارڈ تھا کہ وہ اپنی بیٹی شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو تھی، اس نے اپنی بیٹی تھی نکاح کے اندر کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. وَنَفْسُ الْأَمْرِ يَتَكَرَّرُ مِن نَبِيِّ اللَّهِ موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار یہی کام کیا. کون سا کام؟ توکل کیا اس نے ہمیشہ ہر چیز پہ، ورنہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس. ورنہ ایک حساب سے وہ یہ تھا، بے روزگار تھا وہ پورا، اس کا کچھ تھا ہی وہاں پہ اس ٹائم پہ، اور کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، شیلٹر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس نے بس دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالی نے اس کو ہر معاملہ آسان کر دیا. فکان هذا الزواج المبارک، اچھا یہاں پہ فالتوکل سمت بارزت فی حیات الانبیاء. بولے کہ جو توکل ہے نا، توکل ایک پرومیننٹ کیریکٹرسٹک ہے، ایک بارز، ایک بالکل واضح کیریکٹرسٹک ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے انبیاء کی زندگی کے اندر. توکل وہاں ملتا ہی ملتا ہے ہمیں کہ انہیں کتنا توکل کیا ہے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس کے بعد علیہ السلام، لما سار نبی اللہ موسیٰ، جب چلا اللہ تعالیٰ کا نبی موسیٰ علیہ السلام، ومن آمن معه حذو البحر، اور جو تھے موسیٰ کے ساتھ وہ چلے کہاں کی اور؟ سمندر کی اور. ایسا کب؟ ریڈ سی کی اور. ایسا کب ہو گیا تھا؟ جب ان کو حملہ کیا فرعون نے، جب فرعون نے کہا تھا لشکر لے کے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے. اتبعهم فرعون، پھر فرعون نے ان کو فالو کیا جب وہ بھاگ رہے والے تھے اس شہر سے. تو مسئلہ پتہ کیا ہو گیا؟ وہ جنودہ بغیا وعدوا، اور فرعون کے جنود، اس کے لشکر نے بھی بغاوت کی، بغیا وعدوا، دشمنی کے ساتھ ساتھ اور بغاوت کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے آ گئے، ریبیلین نے سٹارٹ کر دیا ان کے خلاف. فکان البحر امامهم، اب سامنے سمندر ہے. اب سوچیے آپ لائی دماغ میں کیفیت ایک بار یہ. فکان البحر امامهم، سمندر سامنے ہے، سمندر کچھ بھی نہیں ہے وہاں، کچھ کنارہ بھی دکھتا نہیں ہے، کہاں سے جائیں گے، سائڈ سائڈ سمندر آگے. وفرعون خلفهم، فرعون پیچھے. اب انسان کیا بولے گا، میں وہاں جاؤں کیا، آگے جاؤں کہ پیچھے جاؤں، کیا کروں کیا؟ ای انها حلقۃ محققہ، یعنی کہ ہلاکت یقینی تھی وہاں پہ. ہلاکت یقین، انسان کیا بولے گا اب ختم، سمندر آگے سے، لشکر پیچھے سے، اب کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہو جائے گا، اسباب ختم، میں بھی ختم ہو جاؤں گا. ولذلك قالت بنو اسرائیل، اس لیے بنو اسرائیل نے کیا کہا تھا نا، انسانی تقاضا یہ تھا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، وی آر کاٹ اپ، ہم پھنس گئے، ہم ختم ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم نہیں بچیں گے اب. انہوں نے کہا قال نبی اللہ موسیٰ، لیکن دیکھیے نبی کیسا ہوتے ہیں، توکل کرنے والے. یہ ہمارے کیا قدوہ، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ان معی ربی، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ دکھائے گا. توکل اتنا ہی نہیں ہو گیا کہ آپ کے پاس اسباب سارے پھر آپ توکل کر رہے ہو. کبھی اسباب کچھ بھی نہیں ہوں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بولتا ہے میں توکل کر رہا ہوتا ہوں، حالانکہ اصل میں اس کو پتہ ہوتی ہے کہ مجھے مل جائیں گے سب کچھ، اس نے وہ سب اسباب اختیار کیے ہوتے ہیں. کسی کو اسباب کچھ بھی نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں، وہ سمجھتا ہے اس کی اہمیت توکل کی. اسباب دکھ ہی نہیں رہے لیکن یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے. تو اس نے کیا کہا کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے،
ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا. جو ہر ساتھ انسان کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا اپنے علم کے اعتبار سے. اس کو بولتے ہیں معیہ خاصہ. معیہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، ایک تو گیا معیہ عامہ، دوسرا گیا معیہ خاصہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے ہر ایک کے ساتھ ہے. کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی مسلمان ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے وہ. اس کو پتہ ہے انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے. انسان کے احوال سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، انسان کے دلوں کے بیدوں سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ، دلوں کے سیکریٹ سے واقف ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں معیہ خاص ہے. وہ خاص خاص وہ ہوتا ہے سات بندوں کے، لیکن ایک خاص معیت کے ساتھ. اس کو بولتے ہیں معیہ خاص، یعنی کہ وہ مدد کے اعتبار سے ہوتا ہے بندوں کے ساتھ، مدد کرتا ہے مسلمانوں کی وہ، یا وہ تسکین دیتا ہے مسلمانوں کے دلوں کو. یہ خاص ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے تسکین، سکینت، ٹرینکولیٹی ہے نا. تو مل جاتی ہے کسی انسان کو، وہ مل جاتی ہے انسان کو آ، اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنے کے بعد. ہو گیا ویسے ہی. قال العلماء، علماء کہتے ہیں ما كاد يفرغ منها الا وامر ان اضرب بعصاك البحر فانفلق البحر فكان كالطود العظيم. وہ بھاگ نہیں والا تھا وہاں سے، لیکن اس کو حکم دیا گیا پھر کیا ادری پہ، کہ تم ڈالو اپنے عصا کو کس میں، سمندر پہ، اور سمندر کو بن جائیں گے کیا، سمندر سپلٹ ہو جائے گا دو پہاڑ جیسے، دو پہاڑ جیسی چیزوں کے اندر، کہ الطود العظیم، جیسے پہاڑ دو ہوں گے. مانی اتنی بڑی لہریں بن گئی جیسے پہاڑ لگ رہے تھے پھر لہریں. یہ تھا معجزہ. یہ کس نے کیا یہ معجزہ؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کے ہاتھوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کنفائنڈ ٹو دا لاز آف فزکس. اس نے بنایا لاز آف فزکس، وہ کرتا ہے ان کو آلٹر ان لاز آف فزکس کو. اس کو بولتے ہیں معجزہ. جب قانون بنانے والا قانون کو چینج کرتا ہے، کیونکہ وہ قانون چینج کر سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ. جس سے لوگ عاجز ہوں گے، ہم ایسا مت کر سکتے خود، نہیں، یہ خالی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں معجزہ. فكان في ذلك نجاة موسى ومن آمن معه. اس میں تھی نجات موسیٰ کی بھی اور ان کی بھی جن نے موسیٰ کے ساتھ ایمان لایا تھا. وهلكت فرعون وجنوده. اس میں تھی ہلاکت فرعون کی اور فرعون کے لشکر کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پہ جن نے توکل کیا ان کے لیے نجات تھی اس چیز میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے ان کے لیے اس میں تباہی تھی. ولذلك قیل، دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے فوض الامر الینا نحن اولا بک منک. تم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپردی کر دو. یا اگر اللہ تعالیٰ ایسے مخاطب کرتا ہے کہ تم میرا اپنا معاملہ میرے سپرد کر دو، کیونکہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں تمہارے بارے میں، تم سے زیادہ. آپ سمجھے یہ بات؟ مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں زیادہ حق رکھتا ہے، ہم سے زیادہ ہم پہ حق رکھتا ہے وہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے ہم پہ ہمارے سے. تو ہمیں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، تب جا کے انسان ٹھیک رہتا ہے نا. ایک دعا بھی، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے آپ کی رحمت کی. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، آپ مت مجھے اپنے نفس کے سپرد کر دو. مطلب اتنے کم ٹائم تک بھی کہ ایک بلنک آف آئی کا ٹائم ہوتا ہے نا، بلنک آف آئی کا ٹائم ایسے انسان کتنی بار کرتا ہے بلنک دن میں؟ لاکھوں بار، بہت بار، ہزاروں بار شاید. تو انسان کرتا ہے اتنی بار بلنک اور لگتا بھی نہیں میں بلنک کرتا ہوں. اتنے کم ٹائم تک بھی اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ مت سپرد کر دو اپنے آپ پہ. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں، میں سیلف ریلائنٹ رہوں. جو بولتے ہیں نا میں سیلف ریلائنٹ ہوں، اس سے بڑا ڈپریشن میں کوئی نہیں جا سکتا دنیا میں، اللہ کی قسم. جو بولتے ہیں نا میں سیلف ریلائنٹ ہوں، میں خود پہ خود بھروسہ کرتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ ڈپریسنگ انسان ہوتا ہے. جو کرتا ہے سپرد اپنے اللہ تعالیٰ کی اور، وہ ہوتا ہے بالکل خالی ڈپریشن سے. اس لیے کتنی اہمیت توکل کی، اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر. سارا دین توکل پہ بنیاد ہے، اس کی مبنی ہے دین کی. ہم دیکھیں نا کہ اس میں اقوال بہت سارے لکھے ہیں اس نے، لیکن ٹائم ہوتا ہمیں شاید ملے گا نہیں. جیسے ابن القیم کا قول ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ نصف الدین التوکل، نصف دین توکل ہے. ونصف الثانی الانابہ، اور آدھا نصف پتہ کیا ہے دین کا؟ وہ گیا انابہ، اللہ کی اور لوٹنا. اس پر نماز بھی آئے گی، زکوٰۃ بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، سب کچھ. لیکن آدھا دین کیا ہے؟ وہ توکل ہے. نصف الدین التوکل، آدھا دین ہی توکل انسان کا ہے.
اچھا اب انہا کلمت الواثق المطمئن بوعد اللہ. یہ جو نہیں کلمہ یہ والا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہم زیادہ حق رکھتا ہے یا وہ جانتا ہے بہتر مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ. عسى ان تكرهوا شيئا وهو يا ابو قرآن قاعد وهو خير له وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہوگا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تمہیں کوئی چیز لگے گا میرے لیے بہتر ہے وہ تمہارے غلط ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے تم بہتر نہیں جانتے ہو. اب اگر میں بہتر نہیں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے پھر؟ توکل. کیونکہ میں بہتر نہیں جانتا ہوں. اگر میں جانتا بہتر سب کچھ جانتا میں ہر اسپیکٹ جانتا اپنا تو میں رہتا سیلف ریلائنٹ ہی. لیکن میں ایسا نہیں ہوں میں انسان ہوں. میں ہر اسپیکٹ نہیں دیکھ سکتا ہوں وہ رشتہ خالی میرا بنانے والا ہی. اس لیے مجھے توکل کرنا ہے. اچھا الذي يعلم کیفیت اللہ لخلقی. جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسانوں کی کیفیت انسان کیسے ہے اپنی مخلوق کی کیفیت وہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا نہیں اللہ تعالیٰ کافی بندے کے لیے. الیس اللہ بکاف عبدہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ کافی بندے کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. یا کو ڈراتے کسی اور سے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور سے وہ ڈرا رہے ہیں. آپ کو خوف دلا رہے غیر اللہ کے. لیکن مومن کو فرق نہیں پڑتا ہے نا وہ کس سے ڈرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی. اور وَكَفَى بِاللَّهِ کیا وَكَفَى بِاللَّهِ وکیلا. کافی اللہ تعالیٰ کیا کارساز معاملہ پورا معاملہ جو ہے نا اس کو پورا کرنے والا. وہ کون ہے؟ ڈسپوزر آف افیئرس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ ہو گیا ادھر. وہ جو دعا ہے نا وہ اصلح لی شأنی کلہ. اے اللہ تعالیٰ آپ میرے تمام معاملات درست کرو. وہ اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. کوئی بھی نہیں بات کے مستحق صرف آپ کے. یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو ہر صبح شام. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اب توکل اور تواکل التوکل والتواکل. اور توکل ہو گیا اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ہو گیا توکل. توکل جائز نہیں ہے توکل صحیح نہیں ہے. توکل صحیح نہیں ہے اسلام نہیں سکھاتا توکل کرنا. توکل کا مطلب ہو گیا کہ ریلائنس وداؤٹ ایفرٹ. میں کہہ رہا ہوں بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ایفرٹ کچھ نہیں کرتا ہوں. مانی میں رہتا ہوں بائک کی چابی کھلی سڑک پہ بولتا ہوں بائک میں بند کروں گا نہیں چابی میں چھوڑتا ہوں بائک کو اللہ تعالیٰ پہ. اس کو بولے توکل. یہ جائز نہیں یہ صحیح نہیں ہے. چابی بند کرنی ہے پھر بولنا ہے میں نے بائک چھوڑ دیا میں نے اونٹ کو. اس کو بولتے توکل. وہ توکل نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے توکل یعنی کہ ڈپینڈنس یا ریلائنس وداؤٹ ایفرٹ. اب یہاں پہ اس کے بارے میں لکھ رہا ہے ہم پڑھیں گے سارے نوٹس کیونکہ اصل ٹائم ابھی پڑھنے سے نا ہم پڑھیں گے. بتاؤں گا اس کا میننگ کیا ہے اس میں. ابھی ٹائم کتنا ہمیں ہے ٹائم کتنا ہے اس میں میٹنگ میں. اب بتائیے اس حساب سے میں چلوں گا پھر کیونکہ اس میں آگے کچھ انپورٹنٹ چیزیں لکھی ہے اس نے. جی استاد ابھی ٹائم ہے اچھا اگر بھی آپ. ٹائم ہے. جی ابھی استاد ہے ٹائم. دیکھیے وقد تنخرق الاسباب للمتوكلين على الله فالنار صارت بردا وسلاما على ابراہیم. مطلب بریک ہو سکتے ہیں اسباب کام ہی نہیں کریں گے کبھی کبھی اگر آپ چاہے گا. آگ جلاتی ہے چیزوں کو. آگ بنائے گی ٹھنڈی چیزوں کو. ایسا کرتی ہے آگ اگر آپ چاہے گا تو. وہ سلام علی ابراہیم اور سلامتی کا ذریعہ ابراہیم پہ. میں دوائی کھاتا ہوں ہے نا. دوائی کا ہے سبب یہ کاز ہے. اس سے کیا مجھے ملتا ہے شفا دوائی سے. اس کو کیا بولتے ہیں شفا کو شفا ملتا ہے. اس کو بولتے ہیں افیکٹ. سبب اس کو بولتے ہیں مسبب. افیکٹ کو وہ کیا بولتے ہیں مسبب. لیکن میں کبھی دوائی کھاتا ہی نہیں ہوں مجھے پھر بھی ملتی ہے شفا. تو مطلب کیا ہو گیا جو دوائی ہے مجرد سبب ہے یہ صرف سبب ہے. اس میں ڈالتا ہے تاثیر اللہ تعالیٰ افیکٹ تاکہ دکھائے افیکٹ اپنا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کبھی دوائی اثر کرتی ہے کبھی اثر ہی نہیں کرتی ہے. لیکن دوائی تو نہیں نا انسان کو پھر بھی. لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے دوائی کی بنا بھی شفا انسان کو. لیکن دوائی اختیار کرنی ہے انسان کو اگر ہوگی اس کو بولیں گے توکل. اگر میں دوائی لیتا ہی نہیں ہوں تو بولتا ہوں میں نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو بولتے توکل. لیکن توکل کرنا ہے دوائی کھانی ہے
پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے. بھروسہ دوائی پہ نہیں کرنا ہے, بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے, لیکن دوائی کھانی ہے. یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مسبب الاسباب ہے, وہ ڈالتا ہے سبب میں تاثیر. کوئی بولے گا میں پانی پیوں گا ہی نہیں, بولوں گا اللہ تعالیٰ پہ مجھے توکل ہے, وہ مجھے خود ہی پلائے گا پانی. کوئی کیا بولے گا؟ کیا یار؟ شفا اور شفا میں کچھ فرق مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, دکھتا ہی نہیں ہے یہاں سے. اچھا, میں بولتا ہوں آپ کو کوئی پانی پیے گا, کوئی پانی پیے گا ہی نہیں, بولے گا اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی پانی ختم کرے گا. یہ صحیح نہیں ہے. پانی پینا ہے, پھر بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی ختم کی پانی کے ذریعے سے. یا اللہ تعالیٰ کبھی پانی ختم کر سکتا ہے انسان کے بنا پانی کے بھی, اگر وہ چاہے گا. لیکن اگر میرے پاس پانی ہے, مجھے پانی لینا ہے اس ٹائم پہ, سیدھی سی بات ہے یہ. ہم بناتے ہیں اس کو زور کمپلیکس, یہ کمپلیکس چیز نہیں ہے. ان شارٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈالتا ہے سبب میں تاثیر. دوائی جو ہے نا وہ مجرد, فار ایگزامپل دیکھیے دو انسان تھے, ایک کو گیا ناک میں نا, ایک کو گھس گیا کیا وائرس, دوسرے کو گھس گیا وائرس. ایک ہے نا وہ ہو گیا بیمار, دوسرا بیمار نہیں ہو گیا. ایسا کیوں ہو گیا؟ ایک جگہ پہ وائرس نے افیکٹ کیا, دوسری جگہ پہ وائرس نے افیکٹ نہیں کیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وائرس افیکٹ دکھاتا, جہاں پہ اللہ کی مرضی تھی وہاں پہ وائرس نے افیکٹ دکھایا ہی نہیں. تو ایسے ہوتا ہے یہ چیز. تو سبب میں ڈالتا ہے تاثیر اللہ تعالیٰ. فار ایگزامپل دونوں کو گیا پولن ناک میں, دونوں انسانوں کو. اب پولن کیا انفیکشن کا کاز, لیکن کس ایک کو ہو گیا انفیکشن, دوسرے کو انفیکشن ہو گیا ہی نہیں. ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہاں پہ رب نے چاہا انفیکشن ہونا اس کو, یہاں پہ رب نے نہیں چاہا انفیکشن ہونا. اگرچہ کاز گھس بھی گیا تھا اندر, پولن گھس بھی گیا تھا, انفیکشن نہیں ہو گیا. کیوں رب نے ایسا چاہا تھا, یہ ہو گیا ایسے. ایسے یہاں پہ یہ چیز بول رہا ہے, والبحر الذي والبحر الذي هو ممكن الخوف صار سبب نجاة موسى ومن آمن معه. مطلب سمندر کیا ہوتا ہے؟ جگہ ہوتی ہے خوف کی. آپ ہوں گے سمندر کے بیچ میں, آپ ڈوب جائیں گے, آپ ڈر جائیں گے وہاں پہ. لیکن وہ بن گیا نجات کا سبب موسیٰ کے لیے, جب رب نے چاہا. یہ وہی بول رہا ہے کہ اس کو بولتے ہیں نا خوارق العادہ, عادت کے خلاف کوئی چیز ہونا, سپر نیچرل چیزیں ہونا, جو خالی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. جس نے یہ بنائی ہے, جس نے نیچر بنایا ہے, جس نے نیچرل لاز بنائے ہیں. ولكن لا يصح ترك الأخذ بالأسباب بزعم التوكل كما لا ينبغي التعويل على الحول والطول أو الركون إلى الأسباب. ابھی بول رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان اسباب بھی چھوڑ دے گا. بول رہا ہے کہ میں توکل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ پہ, اسباب چھوڑ دے گا, ایسا نہیں کرنا ہے. نہ یہ کر رہے ہیں كما لا ينبغي التعويل على الحول, نہ یہ کر رہا ہے کہ انسان کو پورا بھروسہ اپنی اسٹرنگتھ پہ ہے, اپنے آپ پہ پورا بھروسہ ہے مجھے اسٹرنگتھ پہ, یا انسان کو پورا بھروسہ ہے اپنے ایبلٹیز پہ. ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اول رکون الاسباب, یا انسان جو ہوتا ہے پورا مائل اسباب کی اور, وہ پورا کرتا ہے کیا, وہ پورا چلتا ہے اسباب کی اور ہی, وہ سوچتا ہے بس اسباب ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی انسان کو نہیں کرنا ہے. فخالق الاسباب قادر على تعطیلها, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اللہ کی قسم. کل میں ساتھ ایتھیسٹ ایک بات کر رہا تھا, اس کو میں پھر یہی چیزیں بول رہا تھا, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھی سب چیزیں نا. جب وہ سن رہا تھا اچھے سے, اس کو پھر آ گیا سمجھ اچھے سے. کشمیر کا ہی ہے وہ, ہے نا, بہت سارے ایسے بن گئے آج کل, وہ سمجھتے ہیں ہم انٹلیکچوئل بن گئے. فخالق الاسباب قادر على تعطیلها, جس نے اسباب پیدا کیے, جس نے کازز پیدا کیے, وہ قادر ہے اس چیز پہ کہ وہ ان کاز کو چینج کر سکتا ہے, ان کاز کو چینج آلٹر کر سکتا ہے ان کازز کو. مطلب یہ کاز تعطیل ہو گیا, یہ بیکار ہو جائیں گے, کام دکھائیں گے ہی نہیں اپنا, کاز کام ہی نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا. بنی تلوار چلائی ہوئی نہیں انسان کی گردن کے اوپر, تلوار چلتی ہی نہیں ہے. اگر اب چاہے گا کہ تلوار کو نہیں چلنا ہے. تلوار صرف ایک کاز ہے خش کرنے کا, وہ افیکٹ ہے. لیکن تلوار خش کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تلوار سے خش ہو جائے. اس نے ایسی لاز فکس کی ہے دنیا کے اندر, لیکن وہ ان کو چینج بھی کرتا ہے ان لاز کو. ایسے سمجھا رہا ہے یہ چیز. تھوڑا یہ فلاسفیکل کانسیپٹ یہاں پہ آ رہا ہے. وشبیہ بما حدث من نبی اللہ موسیٰ ما کان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الہجرت عندما قال ابو بکر. جیسے جب گئے نا اس غار ثور کی اور, ہجرت کرنے کے بعد گئے غار ثور کی اور وہ, ٹھیک ہے. تو لو نظر احد المشرکین تحت قدمیہ لرآنا, ابو بکر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مشرکین دیکھیں گے نا اپنی قدموں کی اور صرف, وہ ہمیں پائیں گے ادھری پہ, اتنا وہ ہمیں نزدیک ہے. قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما بالک, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارا کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں, بثنین, ان دو کے بارے میں, اللہ ثالثہما, جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہوگا.
یعنی کہ تم ٹینشن مت لو، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. لا تحزن، تم غم مت کرو. ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہاں اتنا کافی، اب رکھیں گے سیکنڈ پارٹ میں ہی. ویسے ہی اس میں ختم ہو گیا تھا. اب مین جو تھا وہ ہم نے پڑھا الحمد للہ، باقی سارا تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھے. اذان بھی ہو گئی اب، ہاں بالکل، عشاء کی اذان بھی ہو گئی. چلیے اتنا کافی، آ جائیں انشاءاللہ.